بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیزوں اور بزرگوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز میں ایک باب لائے ہیں، ایک چیپٹر لائے ہیں. اس باب اور چیپٹر کا نام ہے باب الصدمۃ الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر آغاز صدمہ کے وقت ہوا کرتا ہے. مطلب پہلی مرتبہ جب کسی نقصان کی چوٹ دل پر لگے اس وقت جو صبر ہے وہ حقیقی صبر ہے، ورنہ رہتے 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 تو صبر آ ہی جاتا ہے، تو اصل صبر وہ ہے. اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. ایک قبر کے پاس سے ایک خاتون رو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصبری، صبر کر، ہر چیز کا وقت لکھا ہوا ہے. اپنے عزیز اپنے پیارے جو بھی ہیں وہ چلے گئے. تو انہوں نے یوں کہا کہ پرے ہٹو، آپ پر یہ مصیبت نہیں آئی اس لیے آپ یہ صبر کی تلقین کرتے ہیں. انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بات آئی گئی ہو گئی. کسی نے اس خاتون کو بتایا کہ وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو دوڑتی ہوئی ہانپتی ہوئی نبی کے دربار میں پہنچی. فلم تجدی، اس نے کوئی بواب یا کوئی دربان چوکیدار نہیں پایا اور جا کر کے اپنا واقعہ بیان کیا کہ معاف کر دیجیے گا جو بھی اس نے کہا ہوگا. تو اس وقت آپ نے یوں فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر آغاز صدمہ کے وقت ہوا کرتا ہے. پہلی مرتبہ جب دل پر چوٹ لگے کسی نقصان کی، جانی نقصان کی، مالی نقصان کی، کسی بھی طرح کی، تو اس وقت جو صبر ہے وہ حقیقی صبر ہے. بہرکیف اس باب کے تحت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ امام بخاری نے نقل فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نعم الادلانی، نعم الادلانی و نعم العلاوۃ، نعم الادلانی و نعم العلاوۃ. اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون.
اس میں 2 عدل ہیں اور ایک علاوہ ہے. اس کو ہم بعد میں لیتے ہیں، اس سے پہلے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ. اب حضرات جانتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تمہیں بشیء من الخوف، کچھ خوف سے، ونقص من الاموال، اور مالوں میں کمی سے، والانفس، جانوں میں کمی سے، والثمرات، پھلوں میں کمی سے. تو کیا ہوگا؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. صبر کا تذکرہ قرآن کریم میں کم و بیش 95 ٹائم آیا ہے، 95 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 95 مرتبہ 95 ٹائم آیا ہے. اور صبر کے باب میں یاد رکھو کہ الصبر امر من الصبر، الصبر امر من الصبر واحلی من العسل، کہ صبر ابتدا میں ایلوے سے بھی زیادہ کڑوا ہوتا ہے. ایلوا ایک قسم کا جو کڑوے مادے والا ہوتا ہے، ایلوے سے بھی زیادہ کڑوا ہے ابتدا کے اعتبار سے، لیکن انتہا کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، ریزلٹ کے اعتبار سے شہد سے بھی زیادہ شیریں. احلی من العسل او احلی من الثمر، پھل سے زیادہ میٹھا یا شہد سے زیادہ میٹھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، کون صبر کرنے والے؟ الذین، یہ صبر کرنے والوں کا وصف بیان کیا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو ان 2 باتوں کا استحضار مومن کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے. نمبر 1، انا للہ، یہ جانے والا ہے وہی نہیں، جو نقصان ہوا ہے وہی نہیں، فیکٹری ختم ہو گئی وہی نہیں، ریسٹورنٹ ختم ہو گئی وہی نہیں، میرے عزیز چلے گئے وہی نہیں. وہ سب بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم بھی اللہ کے لیے ہیں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سب کچھ اللہ کا ہے. تو اِنَّا لِلَّهِ استحضار یہ ہو کہ صرف یہی نہیں جو نقصان ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تھا، یا جو چلا گیا ہے ہمارا عزیز وہ اللہ تعالیٰ کا تھا، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. نمبر 2، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، دوسرا استحضار کہ جیسے یہ گیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہمیں بھی لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ 2 استحضار ہونے چاہیے. نمبر 1، یہ نہیں مجھے بھی وہیں جانا ہے، وہ نہیں میں بھی اللہ کا، اور جہاں وہ گیا ہے مجھے بھی وہاں جانا ہے. یہ 2 باتوں کا استحضار ہوگا، انا للہ ایک اور وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو ان کا صلہ کیا ملے گا؟ وہ صلہ بیان کیا آگے کی آیت میں، اولئک علیہم صلوات من ربہم. اور اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس میں 2 عدل اور ایک علاوہ بیان کیا گیا ہے. میں عدل اور علاوہ سمجھا دوں آپ کو. عدل جانور پر بوجھ لادتے ہیں تو ایک طرف کا جو بوجھ ہوتا ہے اس کو عدل کہتے ہیں، دوسری طرف کا بوجھ اس کو عدل کہتے ہیں. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نعم العدلان، دونوں طرف کے 2 بوجھ بہت ہی خوب ہے. جانور پر جب بوجھ لادتے ہیں تو اعتدال قائم کرنے کے لیے، بیلنس قائم کرنے کے لیے ادھر بھی 5 کلو ادھر بھی 5 کلو تو بیلنس رہے گا. اگر ایک طرف گٹھڑی میں بوجھ زیادہ ہوگا تو وہ جھک جائے گا، وہ بورا جھک جائے گا اور ادھر کا اٹھ جائے گا، اعتدال قائم نہیں ہوگا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 2 عدل بہت خوب. اور علاوہ کیا ہے؟ بیچ میں جانور ہے، ایک طرف یہ بوجھ دوسری طرف یہ بوجھ، یہ جانور کی پشت ہے، اس میں جو چیز ہے اسی کی جنس کی کوئی چیز ابھی باقی رہ گئی ہے تو اس کی پوٹلی بنا کر کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں، اس کی پوٹلی بنا کر کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ علاوہ.
اسی علاوے کو اردو میں ہم علاوہ علاوہ جو بولتے ہیں این کے فتح کے ساتھ، وہ یہی علاوہ ہے، تو یہ علاوہ ہے۔ اب آئیے آیت میں، اولئک علیہم، ان لوگوں پر جو صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان پر صلوات من ربہم، ان کی رب کی جانب سے خاص رحمتیں، یہ ایک عدل ہو گیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور رحمتیں ہیں، یہ دوسرا عدل ہو گیا۔ تو صلوات پہلا عدل ایک طرف کا اور رحمت دوسرا عدل۔ صلوات کا معنی بھی رحمت اور رحمت کا معنی بھی رحمت، رحمت کا معنی عمومی رحمت اور صلوات کا معنی خصوصی رحمت۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جو کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اس کو جو رحمتیں ملتی ہیں وہ رحمتیں ہوتی ہیں جو انبیاء پر نازل ہوتی ہیں، کیونکہ نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو صلاۃ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ نبی کے لیے۔ تو جو رحمت نبی پر نازل ہوتی ہے وہ رحمت کس پر نازل ہو رہی ہے؟ صبر کرنے والے پر۔ تو اس لیے کہا کہ یہ خاص رحمت ہو گئی، یہ پہلا عدلہ، اور یہ عام رحمت ہو گئی، یہ دوسرا عدلہ۔ علاوہ کیا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ راہیاب ہیں۔ اہتدا، ہدایت، ایسے موقع پر اللہ صبر کی فہم دے دے اور وہ صبر کرے، یہ اہتدا ہے۔ تو کہا کہ یہ علاوہ ہے، یہ بیچ میں پوٹلی رکھی وہ ہے، عدل سے جو بچی ہوئی چیز اسی کی جنس کی وہ بیچ میں رکھ دی۔ تو یہ ہے صلوات عدل، یہ ہے رحمت عدل، اور اہتدا یہ کیا ہو گیا؟ علاوہ ہو گیا۔ اصبر لکل مصیبت وتجلد وعلم بأن المرء غیر مخلد، تو صبر کر ہر مصیبت پر، صبر کر ہر مصیبت پر، وتجلد، اور ثابت قدم رہ، اور ثابت قدم رہ۔ کیوں؟ جان تو کہ ہر شخص کو جانا ہے کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ کفار قریش اور مشرکین مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت بازی میں مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے موت کی تمنا کی کہ یہ چلے جائے تو اچھا، نکل جائے تو اچھا دنیا سے۔ تو آیت نازل ہوئی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ کی وفات پر شادیاں بجانے والے جو خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہ چلے جائیں گے، بہت اچھا چلے جائے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے خلد نہیں رکھا، یعنی ہمیشہ رہنا نہیں رکھا۔ کیا آپ چلے جائیں گے اور یہ ہمیشہ رہیں گے؟ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اصبر لکل مصیبت وتجلد وعلم بأن المرء غیر مخلد، جان تو کہ کوئی بندہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَةً تَسْلُو بِهَا وَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَةً تَسْلُو بِهَا، اور جب تو کسی ایسی مصیبت کو یاد کرنا چاہے کہ جس سے تجھے تسلی ہو، دل کو سکون ملے، فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، مخلد اور محمد یہ قافیہ بندی ہے، فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یاد کر تیری اس مصیبت کو جو تجھے پہنچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کی وجہ سے، اس سے بڑھ کر تو کوئی مصیبت ہو سکتی نہیں ہے۔ تو جب نبی کا تصور کر لے گا تو اس کے لیے ہر مصیبت، کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ایسی ہے، خدا نے بنائی یہ دنیا نرالی، کوئی آ جا فنا اور بقا پر ہے بنیاد ڈالی، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کہیں پر ہے شادی کہیں پر جنازہ، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔
لیکن ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے وہ سوچنے کی چیز ہے. خوب صبر. صبر 3 معنوں میں. صبر علی المصائب، مصیبت ہوگا تو اللہ سلائے گا. صبر علی المعاصی، معصیت سے بچنا تو ان سلائے گا. اور صبر علی الطاعات تو اللہ سلائے گا. مطلب یہ کہ طاعت پر جم جانا. اس موقع پر شریعت نے جو تعلیم دی ہے اس پر جم جانا. صبر کی تعلیم دی ہے تو صبر پر جم جاؤ، کوئی شکوہ گیلا نہ ہو. حضرت عباس کا جب انتقال ہوا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. ترجمان القرآن تھے، حبر الامت تھے، رئیس المفسرین تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پاس جا کر کے کوئی تعزیتی کلمات پیش کرے. ایک دیہاتی آیا، گاؤں کا رہنے والا، اور اس نے جن کلمات کے ذریعہ تعزیت پیش کی تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ما ازانی بمثل ما ازانی عربی، کسی نے بھی ایسی تعزیت نہیں کی جیسے اس دیہاتی نے اور گاوڑیے نے میری تعزیت کی. اور اس کے بعد وہ تعزیتی کلمات پیش کیے. کیا؟ اصبر نکم بک صابرین، اصبر نکم بک صابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر الراس. تو صبر کر تو ہم بھی صبر کرنے والے ہو جائیں گے. کیوں؟ فإنما صبر الرعیت بعد صبر الراس، کہ رعیت اور پبلک اور ماتحتوں کا صبر کب آتا ہے؟ جب بڑا گھر کا ہو وہ صبر کرتا ہے، تو بڑا ہی رونے دھونے والا ہو، چھاتی کٹنے والا ہو، کپڑے اور گریبان چاک کرنے والا ہو، تو چھوٹوں کو کیسے صبر آئے گا؟ تو کہا کہ فإنما صبر الرعیت بعد صبر الراس، کہ پبلک کا صبر، ماتحتوں کا صبر، یہ لیڈر اور سردار کے صبر کے بعد آتا ہے. اس کے بعد بہت بہترین جملہ اس دیہاتی نے کہا، خیر من العباس اجرک بعدہ، کہ عباس کے مقابلے میں تیرا اجر بہتر ہے. مطلب عباس تو دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد ان کے فراق اور ان کی جدائی کی وجہ سے آپ جو صبر کرتے ہیں، اس صبر پر جو اجر ملنے والا ہے وہ اجر عباس کی ذات سے بھی بہتر ہے. کیوں؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. عباس موجود ہوتے تو تمہیں کیا مادی فائدہ پہنچتا، لیکن عباس رخصت ہو گئے، اس پر صبر کر رہے ہیں، تو صبر کرنے کی وجہ سے مادی فائدہ نہیں، اخروی فائدہ پہنچ رہا ہے. آخرت میں اجر بڑھ رہا ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں، کفارہ سیئات ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یوں فرمایا، خیر من العباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک للعباس، واللہ خیر منک للعباس، اور اللہ بہتر ہے تجھ سے عباس کے لیے. کیوں؟ عباس دنیا میں ہوتے تو تم ان کو دنیاوی فائدہ پہنچاتے، مادی فائدہ پہنچاتے. لیکن اب عباس دنیا میں رہی رہے تو عباس کو جو اجر ملنے والا ہے وہ کون سا ہے؟ عباس کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ مانوی روحانی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. ہم تو دنیا کا فائدہ پہنچاتے، مادی فائدہ پہنچاتے، اب وہاں روحانی فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے، جنت کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہو رہے ہیں. تو ہر ایک کو جانا ہے. اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرماوے، طاعت پر جمنے کی توفیق عطا فرماوے، اور معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے. بخاری شریف میں ایک دوسرے موقع پر جہاں صبر کا بیان آتا ہے، کتاب الجنائز میں نہیں، وہاں پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ نقل کیا گیا ہے، وہ مجھے بہت اچھا لگا. آپ یوں فرماتے ہیں کہ وجدنا خیر عیشنا بالصبر، یہ معصیت کے باب میں ہے. وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم نے ہماری زندگی کا سب سے بہترین موقع، سب سے بہترین حصہ، یعنی خیر عیش والی زندگی ہم نے کس سے پائی؟ تو کہ صبر کے ذریعہ، یعنی گناہوں سے رکنے کی وجہ سے ہم نے بہترین زندگی پالی. کیوں؟ اس لیے کہ جب مومن اس کے قلب میں قلب سلیم ہو، تھوڑی بہت رمق ہو ایمان کی، تو غلط چیز کر لینے کے بعد اندر سے اس کا دل اس کو کوستا رہتا ہے، وہ چبھن رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ چبھن رہتی ہے کہ کیا ہو گیا مجھ سے، کیا ہو گیا مجھ سے، کیا ہو گیا، لیکن گناہ کرے ہی نہیں، عیش. حضرت عمر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہماری بہترین زندگی معصیت سے بچنے کے ذریعہ محسوس کی. یعنی گناہوں سے بچتے ہیں تو دل بہت سلیم رہتا ہے، بہت صاف شفاف رہتا ہے، دل میں سکون رہتا ہے.
اور گناہ کرتے رہتے ہیں نا تو اندر چبھن رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے. تو وہ سکون اور اطمینان کو بیان کیا کہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ہمیں صبر اور سکون ملتا ہے، اطمینان اور راحت ملتی ہے. اور جب گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور اندر تھوڑی بہت ایمانی رمق ہو تو وہ اس کو ملامت کرتا رہتا ہے وہ ایمان، اور وہ اندر سے چبھن رہتے ہیں کہ کیا ہو گیا مجھ سے، کیا ہو گیا. رات کو نیند نہیں آتی، بے چین رہتا ہے، بے سکونی رہتی ہے. تو سب سے بہترین عیش والی زندگی اگر چاہتے ہیں تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو. نزلنا ساعتن ثم ارتحلنا، شاعر کہتا ہے کہ تھوڑی دیر ہم نازل ہوئے، یعنی وہ تشبیہ دیتا ہے، تھوڑی دیر ہم نازل ہوئے، ثم ارتحلنا، پھر ہم کچھ کر گئے، ڈپارٹ ہو گئے. قضت دنیا رحال فارتحلنا، اسی طرح دنیا رحال ہے، ڈپارچر ہے، چنانچہ ہم بھی ڈپارٹ ہو گئے، ہم بھی منتقل ہو گئے، ہم نے بھی رحلت اختیار کر لی. اس کے بعد شاعر کہتا ہے قرب الرحال الی دار الاخرہ، رحال یعنی کچھ کرنا قریب ہو گیا دار آخرت کی طرف، کچھ کرنا قریب ہو گیا دار آخرت کی طرف. اخیری جملہ دعائیہ فجعل الہی خیر عمری آخرہ، وہ دار الاخرہ ہے نا تو آخرہ قافیہ بندی. فجعل الہی خیر عمری آخرہ، اے میرے رب، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، تو میری عمر کا آخری حصہ بہترین بنا دے. اللہ ہم سب کا بھی آخری حصہ بہترین بنا دے. لا دار للمرء بعد الموت یسکنوہا، لا دار للمرء بعد الموت یسکنوہا، مرد کے لیے موت کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں جس کے اندر وہ رہے، کوئی گھر نہیں جس کے اندر وہ رہے. الا التی کان قبل الموت یبنیہا، الا التی کان قبل الموت یبنیہا، مگر وہ گھر کہ جس کو وہ آباد کرتا تھا موت سے پہلے، مگر وہ گھر جس کو وہ آباد کرتا تھا یعنی آخرت کا گھر موت سے پہلے. اس کے بعد شاعر کہتا ہے فمن بناہا بخیر طاب مسکنہ، جو اس کو بناتا ہے، بلڈ کرتا ہے خیر کے ساتھ یعنی نیک اعمال کے ساتھ، تو اس کا مسکن، اس کا ٹھکانہ، اس کا ڈویلنگ بہت اچھا ہے. ومن بناہا بشر خواب بانیہا، ومن بناہا بشر خواب بانیہا، اور جو اس کو بناتا ہے شر کے ساتھ، مطلب نیک اعمال نہیں کرتا، گناہ میں مبتلا رہتا ہے، تو اس کا بنانے والا یہ خائب اور خاسر رہتا ہے، نقصان میں رہتا ہے، گھاٹے میں رہتا ہے. اللہ ہمیں فکر آخرت بھی نصیب فرمائے، اور ایسے بھی جو بھی صدمے آتے رہے ان پر صبر بھی نصیب فرمائے، کیونکہ صبر پر ملنے والا اجر بے حساب ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.